بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تک علماء کرام سے ہم ایک جو ہے وہ مسئلہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور خطائے اجتہادی کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ جو خطائے اجتہادی ہے وہ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہی خطا جو کہ نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ گناہ ہے، اگر یہی خطائے اجتہادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین کریمین کی اماں جان سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا اگر آپ کی طرف منسوب کیا جائے تو مجھے بتائیے کہ یہ خطائے اجتہادی جو ہے یہ اب بے ادبی اور گستاخی کیسے ہو گئی؟ اور مجھے تو حیرانگی اس شخص پہ ہے یا ان اشخاص پہ ہے کہ جنہوں نے خطائے اجتہادی کو جو ہے وہ کفر قرار دیا اور جلالی صاحب پہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں ان علماء جن علماء نے، یقیناً یہ سارے نہیں ہوں گے، لیکن جنہوں نے یہ کفر کا فتویٰ لگایا جلالی صاحب پہ کہ یہ خطائے اجتہادی انہوں نے کہا ہے اور یہ خطائے اجتہادی جو ہے یہ کفر ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خطائے اجتہادی کو کفر کہا ہے ہم ان پہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے مسلک کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ تو آج تک یہ کہتے آئے کہ ایک عام مومن مجتہد ہو اس سے خطائے اجتہادی ہو جائے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو رسول کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر خطائے اجتہادی کی مرتکب ہو جائیں تو بتائیں کیا ان کو اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں سب کا ہی عقیدہ ہے، سب نے ہی میری معلومات کے مطابق سب نے ہی یہی کہا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ خطائے اجتہادی پہ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، سیدہ زہرا پاک غیر نبیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام معصوم ہیں، سیدہ زہرا پاک محفوظ ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نسل انسانی کے باپ ہیں اور حضرت سیدہ زہرا پاک آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے، مقام زیادہ آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو یہی خطائے اجتہادی اگر حضرت آدم علیہ السلام کریں تو ہم کہتے ہیں جناب یہ گناہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطائے اجتہادی ہے یہ عیب کوئی نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس میں فضیلت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اس میں شان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا متعلق تو ہمارا عقیدہ خطائے اجتہادی پہ یہ ہے، تو یہ بتائیے نا کہ یہی خطائے اجتہادی کی نسبت اگر سیدہ زہرا پاک کی طرف منسوب کوئی شخص کر دے تو بتائیے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ کس نے لگایا اور کیوں لگایا؟ کیا سوچ سمجھ کے کفر کا فتویٰ لگایا ہے؟ ہم کیا توقع کر سکتے ہیں ایسے شخص پہ؟ کیا وہ سنیت کا دفاع کرے گا؟ کیا وہ اہل سنت کے پرچم کو بلند کرے گا؟ جو شخص خطائے اجتہادی کو کفر کہہ رہا ہے، اور آج جو بالخصوص جو ہے وہ راول پنڈی کے مولانا قریشی صاحب جو ہیں وہ جلالی صاحب کے متعلق جو ہے وہ بڑی زبان درازی کر رہے ہیں، حالانکہ جتنی متنازع شخصیت مولانا قریشی صاحب کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا پوری دنیا میں اتنی متنازع شخصیت کسی کی نہیں ہوگی، جتنی بے ادبیاں جتنی گستاخیاں اس بندے نے کی ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جیسے اس نے بے باکیاں کی ہیں اور آپ کو خطائے اجتہادی کہا، اور پھر ان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس نے زبان درازی کی ہے، اور پھر اس نے اتنے تفصیلی گناہ کیے ہیں، اس نے تفصیلی گستاخیاں کی ہیں، لیکن جب رجوع کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت رجوع جو ہے وہ اجمالی کر لیتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے جو گناہ کیے ہیں، جو آپ نے گستاخیاں کی ہیں وہ آپ نے تفصیلی کی ہیں، گستاخیاں اور گناہ جو ہیں وہ تفصیلی ہیں، تو آپ جب توبہ کرنا ہے، آپ نے رجوع آپ نے کرنا ہے تو پھر تفصیلی کریں، اجمالی کرنے کا کیا تک ہوا؟ اور پھر آپ کہہ دیتے ہیں بعد میں کہ جناب مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے اتنے پروگرام کیے ہیں، اتنے میں نے جو ہے وہ ٹی وی چینل پہ میں نے باتیں کی ہیں، پتہ نہیں میرے منہ سے کب کیا نکل گیا ہے، تو جو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے یا جو مجھ سے جملہ غلط نکل چکا ہے میں جو ہے وہ اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ میں نے گستاخیاں کیا کی ہیں، حالانکہ ہمارے علماء کرام جو ہے اس پہ جو ہے وہ تبصرے کرتے رہے، بیان جاری کرتے رہے، ہمارے علماء کرام سمجھاتے رہے ہیں،
لیکن اس شخص کو آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ میرے اتنے پروگرام ہوئے، میں نے گناہ کیا کیے. جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا گستاخیاں اور کیا گناہ کیے، مجھے دیانتداری سے بتائیں وہ شخص جو ہے وہ کس انداز میں توبہ کرے گا، کیا رجوع کرے گا؟ وہ اس کو تو یہ نہیں پتا میں نے گناہ اور گستاخیاں کیا کی ہیں. تو جو متنازع شخصیت ہے مولانا قریشی صاحب، آپ نے خود اپنی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خطا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آگے اجتہادی نہیں لکھا، پڑھ سکتے ہیں اور یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ہوگا. آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے صرف خطا کا استعمال کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں. تو مجھے بتائیے کہ اگر یہی فتویٰ جو ہے کفر کا یا بے ادبی کا یا گستاخی کا اگر آپ پہ لگایا جائے تو آپ کیا اس کی تعویل کریں گے؟ کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ کیا اس کی وضاحت کریں گے؟ اس کی کیا تشریح کریں گے؟ تو جو تشریح آپ نے کرنی ہے خطا کے بارے میں، جو وضاحت آپ نے کرنی ہے خطا کے بارے میں، وہ تو کتنی دیر پہلے قبلہ جلالی صاحب نے بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو ہے انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں. انہیں اپنا کھل کے اور کھل کے عقیدہ جو ہے وہ موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے. تو کیا آپ کی سماعت تک ان کا جو ہے وہ فرمان جاری نہ ہوا؟ آپ کی سماعت سے ٹکرایا نہیں ان کا فرمان جلالی صاحب کا؟ جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے وضاحت کیا، آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ گستاخی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ گیا. اور میں حیران ہوں ایسے اشخاص پر، ایسے علماء کرام پہ کہ جو ہے وہ امت میں فساد کھڑا کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں سمجھا ہوں آج تک، حقیقت بات ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ تو ہے تو علمی مسئلہ علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کے کرنے والا ہے، لیکن چونکہ یہ عوام میں آ چکا ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ سوائے حسد کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے حسد کے کچھ بھی نہیں ہے. قبلہ جلالی صاحب نے 1 2 5 10 نہیں درجنوں حوالے انہوں نے پیش کیے ہیں، لیکن ان کو کیا ملا؟ گالیاں. ان پہ فتوے کیا لگے؟ بے ادب ہے، گستاخ ہے. ارے اللہ کے بندے، جب کسی سے مقابلہ کرنا ہو تو اس انداز میں مقابلہ کرتے ہیں، یا کسی سے اگر وضاحت چاہتے ہیں تو گالیاں دے کے وضاحت کرنی ہے. اب ہمیں بھی تو بات سمجھائے نا. جلالی صاحب نے جو بیان کیا ہے انہوں نے تو حوالے پیش کیے ہیں، آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ کتنے آپ نے جو ہے وہ پروگرامز کیے ہیں، کتنے آپ نے کانفرنسیں کر لی ہیں، اس میں بیان کیا جا رہا ہے جناب سید زہرا پاک کی بڑی شان ہے، وہ حسنین کریمین کی اماں جان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ بھی گردنیں خم کر لیں گے، نظریں جھک جائیں گی، اتنا مقام. ارے بھائی ان باتوں کا انکار کون کر رہا ہے؟ جو مسئلہ ہے خطا اجتہادی والا اس کی وضاحت کریں نا. وہ تو بتائیں نا کفر کیسے ہو گیا؟ خطا اجتہادی کسی کی طرف اگر منسوب کیا جائے تو خطا اجتہادی پہ جو شخص ہے مجھے بتائیے وہ گستاخ کیسے ہو گیا؟ اور مجھے بہت 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 دکھ ہوا جب میں نے قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کا جب وہ میں نے کلپ سنا جس میں انہوں نے بڑی زبان درازی کی ہے اور جلالی صاحب کے متعلقہ انہوں نے بڑے زو معنی لفظ استعمال کیے، انگلیاں دکھا کے 1 2 3 انگلیاں دکھا کے انہوں نے زو معنی لفظ استعمال کیے ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ بڑکیں لگائی ہیں اور ڈن ہو گیا، اور پھر اس انداز میں گالیاں انہوں نے جو نکالی ہیں اور میں تو وہ نکال ہی نہیں سکتا. اب سید بادشاہ ہیں، اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے دعا ہی لیں گے. ان جیسے بزرگوں سے سن کر ہمیں کچھ بولنا جو ہے وہ نصیب ہوا ہے، لیکن ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ سید بادشاہ کوئی اور ہو تو پھر جو ہم کچھ جو ہے وہ بے باکی کر سکتے ہیں. لیکن میں قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں صرف ایک گزارش کروں گا، اللہ کرے کہ یہ میرا جو بیان ہے، یہ میرا جو کلپ ہے شاہ صاحب تک کسی طریقے سے پہنچ جائے. اتنی میں بات ضرور عرض کروں گا قبلہ شاہ جی، ایک بات جو ہے وہ آپ تنہائی میں ضرور سوچئے گا. جو زبان آپ نے استعمال کی اور جو آپ کی باڈی لینگویج تھی، یہ اگر کوئی عیسائی آپ کا طریقہ دیکھے، آپ کی گالیاں سنے، کون سا عیسائی ایسا ہے کہ جو اسلام کے قریب آئے گا؟ کوئی ہندو سن لے یہ آپ کی لینگویج، کوئی یہودی سن لے، منکرین حدیث سنیں یا سکھ سن لیں، پکے کنفرم بغیرت ہیں مرزائی اور کافر ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں پکے. لیکن آج لوگ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جناب ان کی زبان بڑی میٹھی ہے. وہ پکے بے ایمان ہونے کے باوجود، وہ خبیث ہونے کے باوجود، پکے کافر ہونے کے باوجود ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے. لیکن آپ نے اتنی گالیاں نکالیں، مجھے بتائیے اسلام سے کون متاثر ہوگا؟ ہم نے تو آپ جیسے بزرگوں سے سنا ہے، آپ جیسے علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی میت جو ہے، ان کی میتوں پر بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے.
لیکن ہمارا آج جو حال ہو رہا ہے اس امت کا، میں افسوس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ جو حضرات فتویٰ لگا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے اور درد دل سے میں عرض کروں گا کہ آپ احباب جو ہیں وہ سنیت پر تھوڑا سا رحم فرمائیے۔ پہلے ہم جو ہیں وہ بہت بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، وگرنہ یہ تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ ایک خطائے اجتہادی، اس کی وضاحت بھی قبلہ جلالی صاحب نے کی ہے۔ واللہ باللہ تاللہ، یہ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں جلالی صاحب کو کوئی حمایتی نہیں ہوں، نہ میرا ان کے ادارے سے کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی تنظیم سے میرا کوئی تعلق ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں، میں آج تک ان کے ادارے میں کبھی نہیں گیا، اور نہ ہی ایسا میرا کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو ہے وہ تقریباً سارے جتنے بھی ہیں جلالی صاحب کے، میں نے وہ بھی سنے ہیں، اور علماء کرام جو ہیں میں نے ان کے بیانات بھی سنے ہیں۔ مجھے کوئی ایسی ویسی بات نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ بات بھی نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ خطائے اجتہادی کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس پہ اتنا ہنگامہ کھڑا کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ملکی جو ہے معاملات بھی اس سے خراب ہوتے ہیں، اور شخصی تعصب جو ہے وہ بھی جو ہے خراب ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا مسلک جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو خلوص نیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں اور مسلک رضا کا پرچار جو ہے وہ کر رہے ہیں، میرا اللہ ان کی غیبانہ مدد فرمائے، قبلہ جلالی صاحب کی اللہ عزت کی حفاظت فرمائے، ان کی